خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ان اگر تبدو تم ظاہر کرو گے الصدقاتی صدقات کو فنعما ہی تو وہ کتنے اچھے ہیں، وَإِن اور اگر تخفوہا تم چھپا کر دو گے ان کو، وتؤتوہا اور تم دو گے انہیں، الفقراء محتاجوں کو، فقیروں کو، فہوا تو وہ خیرن اچھا ہے، لکم تمہارے لیے، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں میں سے، واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے، لیسا نہیں ہے، علیکا آپ پر، آپ کے ذمہ، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فلانفسکم پس تمہارے نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرو گے، الا مگر، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ کی رضا کو، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، یوفا پورا کر کے دیا جائے گا، الیکم تمہاری طرف، وانتم اور تم، لا تظلمون ظلم نہ کیے جاؤ گے، للفقراء واسطے محتاجوں کے، تنگ دستوں کے، الذین وہ لوگ جو، احصروا گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربن دوڑ دھوپ کی، چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل، اغنیاء دولت مند، من التعفف ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، نہ مانگنے کی وجہ سے، تعرفہم تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم ان کی علامت سے، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے، نہیں وہ مانگتے، الناس لوگوں سے، الحافا اصرار کر کے، لپٹ کر، چمٹ کر، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، بہی
ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے، الذین وہ لوگ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، باللیل رات کے وقت، والنہاری اور دن کے وقت، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً اور اعلانیہ طور پر، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ تفسیر۔ تو ان تبدوا الصدقات اگر تم دکھا کے بھی دو صدقہ، لیکن یہ کون سا؟ جیسے کسی انسان کو ڈائریکٹلی نہیں دیا جا رہا، ایک اجتماعی کام میں دیا جا رہا ہے، تو وہ اگر دکھا بھی دیا جائے تو دوسروں کو بھی خیال آ جاتا ہے دینے کا۔ اور اگر تم چھپا کے دو اور فقراء کو دو تو خاص طور پر ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں دینے سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی، تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ دور کر دے گا تمہاری بعض برائیوں کو، من سیئاتکم یعنی تمہارے کچھ گناہ ایسے صدقے سے معاف ہو جائیں گے۔ من کا لفظ ہے بعض، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت ٹال دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت کے آخر میں کیوں آ رہا ہے کہ تم دکھا کے دو گے تو بھی اس کو تو پتہ چل جائے گا، اگر چھپا کے دو گے تو بھی اسے پتہ چل جائے گا، اس لیے فکر نہ کرو، جس کے لیے دیا ہے، جس کو دیا ہے وہ سب جانتا ہے، وہاں سب علم ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ نہیں بھی چلا تو پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو دکھاوے کا بہت کریز ہو یا ریاکاری کی بہت عادت ہو تو وہ یہ سوچ لیا کرے کہ اللہ نے دیکھ لیا، بس کافی۔ لیس علیک ھداھم نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت۔ کن کی ہدایت؟ لوگوں کی ہدایت۔ لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب صدقات کے معاملے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی ہدایت کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ انسان جب اتنی تفصیل کے ساتھ کسی کو کچھ بتاتا ہے اور پھر لوگ اپنا عمل نہیں بدلتے تو پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا، یہ پہنچانے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ان کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم تو اپنے نفسوں کے لیے ہے، تمہاری اپنی ذات کا فائدہ ہے۔ خیر کا لفظ یہاں مال کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ مال میں سے کچھ بھی جو خرچ کرو گے تم، اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ اور نہ تم خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو لوٹتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو خرچ بس اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم پھر تاکیداً فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی تمہارے حق میں کمی نہ کی جائے گی۔ یوفى کا لفظ کس سے ہے؟ وفا سے۔ پھر مزید یہ سوال پیدا ہوا اور کہاں خرچ کریں؟ خرچ کرنے کا ثواب کہاں زیادہ ہوگا؟ فرمایا للفقراء ان فقراء کے لیے، ان محتاجوں کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے۔ احصروا کا لفظ کس سے ہے؟ ہے سواد رے سے، حصر
محاصرہ بھی اسی سے ہوتا ہے، کسی جگہ کو تنگ کرتے جانا، گھیر لینا. کہتے ہیں نا پولیس نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا. تو وہ فقراء جو گھیر لیے گئے، کہاں گھیر لیے گئے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے وہ اس کام میں محدود ہو گئے، اس کام نے ان کو گھیر لیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں وہ استطاعت رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے، اپنا کام کاج نہیں کر سکتے، مشقت نہیں کر سکتے، کوئی کمائی نہیں کر سکتے. یحسبہم الجاہل، گمان کرتا ہے ان کو جاہل، جاہل سے مراد یہاں بے خبر ہے، بے خبر شخص ان کے بارے میں سمجھتا ہے کیا اغنیا، کہ یہ بہت غنی ہیں، بے نیاز ہیں، دولت مند ہیں. کیوں سمجھتا ہے ایسا؟ من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے. تعفف کا لفظ جو ہے عین فے سے ہے، عفت و پاک دامنی، کوشش سے پاک دامن اور پارسا رہنا، طمع نہ کرنا، سوال نہ کرنا، تھوڑی چیز پہ اکتفا کرنا. اصل میں افتن اس دودھ کو کہتے ہیں جو دوہنے کے بعد اونٹنی کے تھنوں میں بچ جاتا ہے، اور افہ حرام یا غیر مستحسن کام سے بچ جانا. اور تعفف کا معنی خودداری بھی ہے، یعنی تھوڑے پہ قناعت کر لینا. تعرفہم بسیماہم، تم پہچانو گے ان کو ان کی علامات سے. سیما علامت. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. الحافا کا لفظ لحاف سے ہے، جیسے لحاف آپ لپیٹ لیتے ہیں اپنے اوپر، اسی طرح کچھ مانگنے والے بھی آپ کو لپٹ جاتے ہیں، وہ آپ کا راستہ روک لیتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں. وما تنفقوا من خیر، تو جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. کون سے مال میں سے، یا کس مال میں سے؟ جو تم ان فقراء پر خرچ کرو گے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ اصحاب صفہ میں سے علم حاصل کرنے کے لیے دن رات مشغول رہتے تھے. ایسے لوگ اپنے لیے خود کوئی کمائی نہ کر سکتے تھے. ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھا بھی لیں اٹھ کر. بعض اوقات وہ علم میں اتنے مشغول ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش تک ہو جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی علم کے لیے کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے، یعنی ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ہوتی تھی. بسا اوقات پڑھتے 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 ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ بھوک کے مارے دوہرے ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے؟ اشکم درد، انہی کی زبان میں. اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا، تعرفہم بسیماہم، ان کی حالت سے پتہ چل جاتا تھا کہ انہوں نے کھایا کچھ نہیں. کیوں وہ اتنے زیادہ کیوں اس کام میں لگ گئے تھے؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کی بہت قدر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گے، جو کچھ ہے ان کے پاس لے لو، سیکھ لو، پھر دنیا میں کوئی اور یہ کچھ نہیں دے سکے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 4 سال کے اندر وہ کچھ سیکھا جو بہت سے لوگ کئی سالوں میں بھی نہ سیکھ سکے، کہ دن رات وہ اس میں لگے رہتے تھے. اور انہیں کسی اور چیز کی ہوش نہیں تھی، کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی، کسی چیز کی طرف توجہ نہیں تھی. ہمارا حال کیا، ہم طالب علم بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے سب کاموں میں پورا اترنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو ہوں جو اسی کام میں لگ جائیں. دنیا کے بہت سے کاموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایکسپرٹس ایسے ہوتے ہیں، بہت سے اسپیشلسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن رات اس کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، تب جا کر اس علم کو، اس فن کو ترقی ہوتی. جو راتوں کو جاگتے ہیں، جو دن کی نیند اور آرام قربان کرتے ہیں، جب جا کر ایک کام ہوتا ہے. کیونکہ جب تک کسی چیز میں 100% انوالومنٹ نہیں ہوتی، اس چیز کے راز نہیں کھلتے، اس چیز کی حکمتیں سامنے نہیں آتی. ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں سطحی علم، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کی گہرائیوں تک چلے جانا. اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس کام کو وقت نہ دیں، اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کو وقت نہ دیں.
فوج کے لوگوں کو دن رات اپنے کام میں کیوں انوالو ہونا پڑتا ہے؟ کبھی ان کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، کبھی ان کے کورسز ہو رہے ہیں، کبھی وہ کوئی کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ان کی تنخواہیں مقرر کر دیتی ہے۔ اگر فوج کو یہ بھی کہا جائے کہ جی تم اپنے اور سٹڈیز بھی کرو، اپنا بزنس بھی کیا کرو، کہیں وہ تم ہل چلایا کرو، کہیں تم اور کوئی کھیتی باڑی کرو اور اپنے لیے کمائی کا ذریعہ کرو، اور ہاں جب کوئی خدا نخواستہ ملک پہ حملہ ہو تو تم آ جایا کرو اور دفاع کر دیا کرو ہمارا، ایسا کیوں نہیں کر لیتے ہم؟ اگر ایسی آرمی ہو کہ جو اپنا بزنس کرتی ہو اور اپنی تجارت اور اپنے زراعت اور اپنے کام کرتی ہو، اور جب کبھی کوئی ملک کو خطرہ ہو تو وہ سب اپنا بزنس چھوڑ کے اپنے بچوں کو خدا کے حوالے کر کے پھر آ جایا کریں لڑنے کو، ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا۔ تو بالکل اسی طرح دین کا جو علم ہے اس میں بھی یہ ممکن نہیں کہ لوگ اپنی تجارت میں سارا دن لگائیں اور کسی وقت سوتے سوتے تھوڑا سا قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیا کریں اور بیٹھ کے درس دے دیا کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی حکمتیں نہیں کھل سکتی جب تک اسے فل ٹائم نہ دیا جائے۔ اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے گئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے، ان کی تمام ضروریات بیت المال سے پوری ہوتی تھی۔ لیکن ابتدا میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج بھی یہی لوگ تھے، جہاد کے لیے بھی سب سے پہلے یہی نکلتے، علم بھی یہی لوگ حاصل کر رہے تھے۔ تو اس وقت یہ لوگ خود کچھ نہیں کماتے تھے، تو ان پر خرچ کرنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو آؤ تمہیں بتائیں کہ اصل ضرورت مند کون ہے، اور کن پر خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، کن لوگوں کو تیار کرنا دین کی خدمت کے لیے خاص طور پر ثواب کا کام ہے۔ للفقراء، ان محتاج لوگوں کے لیے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے، جو اتنے مشغول ہو گئے کہ اور کسی کام کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں بچا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ موبائل نہیں، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نہ اپنے لیے کما سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل، جاہل سے مراد یہاں پر الٹریٹ نہیں ہے، یہاں جو ان اویئر ہے، جس کو پتا نہیں، لا علم، بے خبر، جس کو خبر ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ ان کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، وہ ان کو اغنیاء سمجھتا ہے۔ کیوں سمجھتا ہے؟ من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے اندر خودداری ہے، ان کے اندر تعفف ہے، پاک دامنی ہے۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن تم ان کو ان کی علامات سے پہچان لوگے۔ علامات سے مراد یہاں صرف شکل نہیں ہے کہ ان کی شکل سے پہچان لوگے، علامات سے مراد کیا ہے کہ ان کی حالت میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی ایک مخصوص علامت نہیں بتائی گئی۔ ان کا لباس ہو سکتا ہے، ان کی چہرے کی حالت ہو سکتی ہے، ان کی گفتگو ہو سکتی ہے، ان کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے تم پہچان لوگے کہ یہ اپنی ذات پر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہے۔ تعرفہم بسیماہم، علامتوں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، سخت اصرار کر کے سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، کیسے؟ باللیل، رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، سرًا، چھپ کے، وعلانیۃً، ظاہر کر کے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ، 10,000 دکھا کے۔ ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 4 دینار تھے،
ایک انہوں نے رات کو دیا یعنی صدقہ کیا، ایک دن کو، ایک چھپا کر، ایک اعلانیہ۔ ہم نے کبھی ایسے طریقے سوچے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ہر طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے، جدتیں پیدا کرتا ہے نا انسان اس کام میں جس سے اسے دلچسپی ہوتی ہے۔ جب دنیا میں بھی ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں نا تو وہ کام رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، سامنے بھی کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، گویا 24 گھنٹے اور ہر طریقے سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ انوالومنٹ کی دلیل ہے۔ یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیتے، کوئی طریقہ نہیں جانے دیتے۔ رات ہو تو دن کا انتظار نہیں کرتے، دن ہو تو رات کا انتظار نہیں کرتے۔ کبھی اس لیے خرچ کرنے سے نہیں رکتے کہ ابھی سب دیکھ رہے ہیں، اور کبھی اس لیے نہیں خرچ کرنے سے رکتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، جہاں جب جتنا نیکی کا موقع مل جائے بس کر گزرتے ہیں کہ نیکی کا موقع ہے مجھے کرنا ہے۔ ایسے ہی لوگ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا اخلاق ہے جو قرآن دیتا ہے، اور کیا کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ردی بیکار چیز ہوتی ہے، جو کسی کام نہیں آتی، اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ولا تیمموا الخبیث، خبیث کا خیال بھی نہ لانا۔ ہمیں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں، کہا تم تو نہیں لینے والے اس کو، لیکن دوسروں کو دینے میں شرم نہیں محسوس کرتے۔ اور پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ضرورت۔ تم اس کے نام پر یہ دھوکہ دے رہے ہو، اسے اس کی پرواہ نہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ ایک ہوتا ہے محمود جس کی تعریف کی جائے، اور ایک ہوتا ہے حمید جو خود سے خود تعریف والا، کوئی نہ بھی کرے تو بھی تعریف والا ہے۔ ان آیات کا جو اینڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے مال خرچ کرنا۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں خوف اور غم ہی تو ہے، کسی کو دیکھیں تو خوف کا شکار ہے، کسی کو دیکھیں تو غم کا شکار ہے۔ ان دونوں چیزوں سے نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ان آیات پر عمل کریں۔ سوسائٹی کے ٹرینڈز کیسے بدلیں گے؟ جب ان تک اویئرنس ہوگی، جب ان کو یہ سب باتیں پتہ چلیں گی، اور صرف پتہ نہیں چلیں گی بلکہ ان پر عمل بھی ہوگا۔ اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے؟ پہلی آیت میں آپ دیکھیے، صرف آج ہی کے لیسن کو دیکھتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ نمبر 1، اپنی کوئی طیب پسندیدہ اچھی چیز خرچ کرنا ہے۔ نمبر 2، جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا ہو یا کیا ہو، ما کسبتم، جو تمہاری اپنی ایفرٹ ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی یا اپنی کوشش سے کمائی ہوئی چیزوں میں سے کیا آپ کے پاس ہے۔ پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو زمین سے نکلی ہوئی ہیں، کوئی فروٹ، ویجیٹیبل یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ناپاک کا ارادہ نہیں کرنا، اس میں سے گلی سڑی چیزیں نہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان چاہے ہمارے دل میں یہ خوف ڈالے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اس کی طرف نہیں توجہ کرنا۔ پھر فحشاء پہ خرچ نہیں کرنا۔ پھر حکمت کی دعا کرنا ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء، کیونکہ یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ پھر ما انفقتم من نفقۃ، کوئی بھی جو ضروریات زندگی میں سے چیز ہے، نفقہ سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جو ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے، استعمال کی کوئی بھی چیز خرچ کی جا سکتی ہے۔ او نظر تم من نظر، یا کوئی نظر جو مانی ہو کبھی، اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر صدقہ کرنا ہے، اور اس میں سے کچھ بتانا ہے اس نیت سے تاکہ دوسرے بھی اس کا شوق کریں، اور اسی طرح چھپا کر بھی دینا ہے۔ چھپا کر دینے میں یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر دیا جائے، اور اس کی ایک اور قسم یہ ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو بھی نہ پتا ہو۔ پھر اسی طرح فائدہ کیا بتایا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو خاص طور پر جب کوئی گناہ ہو اس وقت صدقہ ضرور کیا کرے،
کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آ جائے، کسی پہ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دل میں کھٹک جائے کہ یہ گناہ میں ہو گئی ہے، تو فوراً صدقہ کیا کرے، رش ٹو صدقہ. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی صدقہ کریں تو یہ سوچا کریں کہ یہ ہماری طرف واپس آنا ہے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یا یہ سوچا کریں کہ یہ ہم خود پر ہی کر رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں دے رہے، خود کو ہی دے رہے ہیں. تو خود کو کیا دے رہے ہیں، اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں، گھٹیا چیزیں. اور پھر خاص طور پر دین کے کاموں میں اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے کہ جو دین کی خدمت کی وجہ سے بالکل ہینڈی کیپ ہو گئے ہیں کہ کچھ اور نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح خصوصاً ان لوگوں پر جو کسی سے مانگتے نہیں، یعنی ضرورت مند ہے لیکن مانگتے نہیں. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا مانگ مانگ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، یعنی جب مانگتے نہیں تو پھر آپ ان کو کیسے دیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے، آپ معلوم کریں گے، تلاش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کہاں پر دوں، کون ایسا ہے کہ جو ضرورت مند بھی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا، یعنی ظاہر سے پتہ نہیں چلتا، علامات تلاش کرنی ہوگی. اور پھر اور کیا کرنا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، کچھ بھی جو دے سکو، تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر شخص کچھ نہ کچھ دے، ہر شخص. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم سے نجات ہو جائے گی، بے فکر ہو جائیں گے، دل مطمئن نصیب ہوگا، اطمینان قلب نصیب ہوگا، دل میں ایک خاص خوشی نصیب ہوگی. اس آیت میں سوال نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے. اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی صبر کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر دے گا. اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو نعمت نہیں ملی، یعنی جس کو صبر مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. یہ بخاری کی روایت تھی. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. پھر سوچے کہ کتنی بھیانک شکل ہوگی اس کی، کہ بالکل جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا، یا وہ کھوپڑی کی ایک تصویر آپ امیجن کر سکتے ہیں. آنکھوں کی جگہ وہ گیپ نظر آتے ہیں اور ناک کی جگہ سوراخ نظر آتے ہیں، اور کتنی وحشت ناک شکل ہوتی. تو ایسا بد شکل ہو جائے گا وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو بہت سوال کر کر کے ستاتا ہے یا بہت سوال کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے، یعنی سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. یعنی ہے اس کے پاس ضرورت کا، لیکن لالچ کے مارے اور مانگتا چلا جا رہا ہے. تو ایسا مال اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آگ کے انگارے. اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے. لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ یعنی وہ خود غریب ہے. آپ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے. یعنی چھوٹا موٹا کام کر کے کچھ کمائے اور اس میں سے صدقہ دے. لوگوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی صدقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.